السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہمارا عمران کی بیوی کا واقعہ ہے۔ عمران موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے باپ کا نام بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے باپ کا نام بھی ہے، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں سورۃ آل عمران والی آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ عمران کی بیوی کا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن مجید میں یعنی عمران کی بیوی کا ذکر کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمران اور زوجہ عمران پر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اپنا فضل و کرم فرما دیا کہ عمران کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ قرآن و حدیث سے تو راکب کو اس بات کی توضیح و تصریح نہ مل سکی کہ عمران اور آپ کی بیوی دونوں جو شدت سے اولاد کے حصول کے منتظر تھے، کیونکہ حصول اولاد کی طلب و چاہت تو ہر انسانی جوڑے میں ہوتی ہے، میاں بیوی کا فطری تقاضا ہے، لیکن عمران اور آپ کی زوجہ کی اولاد کی طلب کی دعائیں ان کی کس عمر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئیں؟ وہ دونوں عین بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ عمران کے گھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اولاد سے متعلق یوں ہوا کہ عمران کی بیوی محترمہ حاملہ ہو گئی تو آپ عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ آپ اپنے پیٹ میں پلنے والے بیٹے کو اگر پیدا بیٹا ہوا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے گھر کی حفاظت و خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ حضرت عمران کی بیوی کی اگرچہ ہر چند آرزو، تمنا اور خواہش یہی تھی کہ اس کے اپنے گھر بیٹا پیدا ہو، لیکن اولاد کا ہونا دینا صرف اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے۔ وہ جس کو جب چاہتا ہے اور جو بیٹا یا بیٹی چاہتا ہے دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا طاقت و اختیار نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ وہی کچھ ہوا جو اللہ تعالیٰ کو عطا کرنا یعنی دینا منظور تھا، یعنی عمران کی بیوی کے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں بیان کر دیا، جیسا کہ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے میری اس نظر کو قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اے میرے رب، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ جب کبھی زکریا اس کے حجرے میں جاتے تو اس کے پاس رکھی ہوئی روزی پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ جواب میں اس مریم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسری آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کی طرح روزی اور اولاد دینا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و حکمت کے پیش نظر دنیا میں جس کو جس وقت جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔
اولاد و رزق، مال و دولت، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس کی حکمت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کی اتنی خبر نہیں رکھتا جو میرے رب ہر ایک انسان کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ جیسا کہ عمران کی بیوی کی تو یہی خواہش و تمنا تھی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو اس سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت و خدمت کا کام لیا جا سکے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ کل کلاں بڑی ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ایک نبی رسول کی والدہ ہونے کا اعزاز پائے گی۔ چنانچہ انہیں مریم علیہ السلام کی عزت و عظمت اور شان و فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، سورۃ آل عمران میں، کہ اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا، سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور اسی کو سجدہ کر، اسی کو رکوع و سجود کر۔ یہ واقعہ پوشیدہ خبروں میں سے ہے جسے ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس موجود نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کا ان میں سے کون کفیل بنے گا، اور نہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس موجود تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام مسیح ابن مریم ہے، جو دنیا و آخرت میں عزت والا ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی باتیں کرے گا، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عمران اور آپ کی بیوی کی عمریں اس وقت کیا تھی جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں ان کو بچی دے کر ان پر اپنا فضل فرمایا۔ اکثر مفسرین کی تفسیروں کے مطابق تو یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے اور بات یہ بھی صحیح معلوم ہو رہی ہے کہ ان دونوں کی جوانی کا وقت گزر چکا تھا اور یہ خوب بڑھاپے میں آ چکے تھے جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی جس کا نام مریم رکھا گیا تھا۔ عمران کے گھر کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی تاکہ آپ میاں بیوی اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ اولاد کے حصول سے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ عمران زوجہ و عمران کا خاندان صالحین کا تھا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے۔ یہ صالحین خاندان والے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے روزی و خوراک، اولاد وغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا فریاد کرنے والے تھے۔ انتہائی بڑھاپے کی حالت میں عمران کی بیوی نے ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہی تھی کہ آپ کو اولاد کے حصول کا شوق ہوا، اور انہوں نے اپنی اس بڑھاپے کی عمر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مریم عطا کی۔ عمران کی بیوی اگرچہ اپنے لیے بیٹا ہونے کی آرزو مند تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی۔ قارئین سامعین ٹھنڈے دل سے سوچئے اور غور کریے کہ حضرت عمران کا خاندان صالحین کا تھا اور یہ خاندان والے لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، اور حضرت عمران اور آپ کی بیوی زندگی بھر اولاد کی تمنا و طلب میں رہے کہ جوانی کے دن گزر گئے اور بڑھاپا اس قدر آ گیا کہ ان کو مایوسی ہو گئی۔ اگر یہ صالحین خاندان والے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی بھی خواہشوں، آرزوں اور تمناؤں کے باوجود اپنے ہاں جوانی بھر اولاد سے محروم رہے تو یہ دوسروں کا کیا اولاد دے سکتے تھے، یا اپنی وفات و تدفین کے بعد کسی کو کیا اولاد دے دلوا سکتے تھے؟ نہیں۔ اس لیے ہر اختیار میرے رب کو ہے۔
کہ وہ جسے چاہے اولاد نوازتا ہے اور جسے چاہے نہیں دیتا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ ہمیشہ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، خوشی ہو غمی ہو میرے رب سے ہی التجائیں کرنی چاہیے۔ ہر چیز کا عطا کرنا، ہر چیز کا دینا میرے رب کو ہی اختیار ہے، اسی سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اسی سے ہی ہر چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے، کبھی کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، صرف میرے رب کے آگے ہی جھکنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔